صل على محمد وآل محمد اللهم صل نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، مکرم دوستو، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، جس کی بہاروں سے ہم ثواب محظوظ ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے بندوں کو 3 باتوں کا حکم فرمایا، جس کے نتیجے میں 3 انعام کا وعدہ بھی فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بولا کرو تو سچ بولا کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے، تمہاری مغفرت فرما دیں گے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ایک بڑی کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ نے کسی ایک مقام میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ نہیں فرمایا، ایک سے زائد مقام پر اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ گناہوں سے بچنے کا ایک بنیادی علاج ہے۔ بندے کے دل کے اندر اگر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ کی عظمت کا استحضار ہو گیا، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے منظر کا احساس ہو گیا، تو پھر وہ بندہ اللہ کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو ان کاموں میں لگائے گا جن کاموں کا اس بندے کو حکم دیا گیا، اور ان سے دور رکھے گا جن سے اس کو منع کیا گیا۔ اب دیکھیں دنیا کا نظام خوف پر قائم ہے، پوری عالم کا نظام خوف پر قائم ہے۔ اگر خوف نہ ہو تو بدامنی، بے چینی اور لا قانونیت کا دور دورہ ہو جائے۔ پولیس کا خوف ہے، قانون کی خلاف ورزی پر سزا کا خوف ہے، جیل کی سلاخوں میں ڈالے جانے کا اندیشہ ہے، موت کی سزا کا خوف ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ پولیس کا خوف دل سے نکل جائے، قانون کی خلاف ورزی پر سزا کا خوف دل سے نکل جائے، تو پھر لاقانونیت، بدامنی اور بے چینی کا دور دورہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ دنیا کا خوف، دنیا کے نظام کا خوف، دنیا کی حکومتوں اور سلطنتوں کا خوف بندے کو قانون کی خلاف ورزی سے دن کے اجالے میں لوگوں کی نظروں میں تو بچا سکتا ہے، لیکن وہ بندہ جب رات کے اندھیرے میں ہو، جنگل کی تنہائی میں ہو، اور کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، تو اس کے دل سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ اب نہ تو کوئی پولیس کا خوف ہے،
قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، تو آسانی کے ساتھ وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن یہی خوف جب بندے کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اللہ کا اور اللہ کی عظمت کا اس کے دل کے اندر احساس ہوتا ہے، تو پھر یہ بندہ خلوت میں ہو یا جلوت میں، جنگل کی تنہائیوں میں ہو یا رات کی تاریکیوں میں، اپنے آپ کو اس یقین اور اس عقیدے کی وجہ سے کہ میرا مولا، میرا رب ہر آن ہر لمحہ مجھے اپنی نگاہوں میں لیے ہوئے ہے، اسے یقین ہے اس بات کا ان ربک لبالمرصاد۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کا پروردگار گھات میں ہے۔ ایک شکاری شکار پر جس طریقے سے نشانہ لگاتا ہے اور نشانہ لگاتے وقت ایک لمحے کے لیے اپنی سانس کو روک لیتا ہے کہ کہیں نشانہ نہ خطا کر جائے، پروردگار عالم کی نظر اپنے بندوں پر ایسی ہی ہے، اور بندے کو اس بات کا یقین ہے اور اس کے دل میں یہ بات اتری ہوئی ہے۔ بندہ جانتا ہے کہ میرا پروردگار عالم الغیب والشہادہ ہے، بندہ جانتا ہے کہ میرا پروردگار نگاہوں کی چوریوں سے بھی واقف ہے، میرا پروردگار دلوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، پڑھیں یعلم ما تخفی الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ نگاہوں کی چوریوں سے واقف ہے، اللہ دلوں کے راز سے واقف ہے۔ جب ایک بندے کے دل کے اندر اس بات کا یقین بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی عظمت کا استحضار ہو جاتا ہے اور اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بندہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے، شریعت کے قانون کی مخالفت کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ دن کے اجالے میں بھی اور رات کے اندھیرے میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، اجتماعی ماحول میں بھی، انفرادی ماحول میں بھی وہ اپنے آپ کو کسی جرم کے ارتکاب سے، کسی شریعت کے حکم کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر روحانی اعتبار سے بندہ ترقی کرتا ہے، اور جب یہ بات بندوں کے اندر پیدا ہوتی ہے تو روحانی اعتبار سے معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور جب روحانی اعتبار سے معاشرہ ترقی کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا مسلسل نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ان بندوں کا وقار دنیا کے لوگوں کے درمیان عام کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ان بندوں کی عزت بڑھا دی جاتی ہے۔ اور آگے چل کر کے میں کہتا ہوں اللہ کی طرف سے ان بندوں کی دھاٹ، اللہ کی طرف سے ان بندوں کا روب اعدائے اسلام پر ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ دنیا والوں کے مقابلے میں غالب نظر آتے ہیں، سرخرو نظر آتے ہیں، اور روحانی ترقی کے اعتبار سے آسمان کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنما منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد و حساب مہربان ہے۔ ایک مقام پر اللہ نے نہیں فرمایا یہ اللہ کی غایت شفقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی کامیابی کے لیے، اللہ اپنے بندوں کی اخروی ترقی کے لیے بار بار فرما رہے ہیں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کے اندر ایمان والے بندے روزہ رکھتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جو ورع و تقوی کے اعتبار سے ممتاز ہے وہ بھی روزہ رکھتا ہے، ایک وہ بندہ جو فسق و فجور کے اعتبار سے مشہور ہے، اللہ کی توفیق سے اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو آپ دیکھیں جس طریقے سے ایک وہ بندہ جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے، ایک وہ بندہ جو لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا کام کرتا ہے، وہ اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے، اور شدت پیاس کے وقت تنہائی میں ہونے کے باوجود پانی کا ایک گھونٹ نہیں لیتا،
اور سخت بھوکا ہونے کے باوجود کوئی ایک لقمہ نہیں لیتا۔ ایسے ہی ایک وہ بندہ جو بدنام زمانہ ہے، فسق و فجور کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، اللہ کی توفیق سے اسے روزہ رکھنا نصیب ہو گیا ہے، وہ بندہ بھی اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے، تاریکیوں میں ہوتا ہے، تنہائیوں میں ہوتا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوتا، شدت پیاس کی وجہ سے زبان اس کی منہ سے باہر آ رہی ہوتی ہے، اور سخت بھوک کی وجہ سے پیٹ اور پیٹ ایک ہو رہی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سوچے کہ دنیا والے تو نہیں دیکھ رہے، لاؤ پانی کا ایک گھونٹ پی لوں، دنیا والے تو نہیں دیکھ رہے، لاؤ کھانے کا ایک لقمہ لے لوں، لیکن وہ پانی کا گھونٹ نہیں لیتا، وہ شدت سخت بھوک کے باوجود کھانا نہیں کھاتا۔ کیوں؟ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دنیا والے دیکھیں یا نہ دیکھیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، دنیا والے دیکھیں یا نہ دیکھیں، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس استحضار کی وجہ سے وہ تنہائی میں ہونے کے باوجود سخت پیاس کے عالم میں پانی کا گھونٹ نہیں لیتا، اور سخت بھوک کی حالت میں ایک لقمہ نہیں لیتا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور اللہ کی عظمت کے استحضار کی وجہ سے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ اپنے بندوں سے ایسا ہی تقوی چاہتا ہے جیسا تقوی روزے کی حالت میں روزے دار کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس تقوی کی صفت کے ساتھ بندے پوری زندگی گزارے، اور جس وقت کسی نامحرم کی طرف اس کی نگاہ پڑتی ہو، وہ اپنی نگاہ کو اس لیے نیچی کر لے کہ میرے رب نے نامحرم کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک شخص حرام چیز کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور اسے اس بات کا استحضار ہو جائے کہ میرے رب نے اس چیز کی طرف قدم اٹھانے سے منع فرمایا ہے، اور پھر وہ اس سے رک جاتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا پیار متوجہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ ایسا تقوی چاہتے ہیں۔ دیکھیں، پڑھیں قرآن پاک، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسا ہی جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزوں کی مشروعیت اور روزوں کی فرضیت کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی پر رکھی ہے۔ ایک روزے دار روزے کی حالت میں جس طریقے سے اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی عظمت اور اس کے خوف کا استحضار کر کے ہر قدم میں، ہر لمحے میں بندے کے لیے ایسا تقوی مطلوب ہے۔ اور اس تقوی کے ساتھ جب بندے کی زندگی گزرتی ہے تو پھر کیا کہنا اس کی زندگی کا، اور یہ کسی ایک اور دو اور تین اور چار سے مطلوب نہیں ہے، پوری اسلامی برادری سے یہ چیز مطلوب ہے۔ اور جب اسلامی برادری کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی تو میں نے آپ سے اس سے پہلے ہی بتا دیا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو بندے ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ ایمان لانا اور ایمان کے مقتضا پر عمل کرنا یہ تقوی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور جب بندے ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں تو دیکھو اللہ کا وعدہ کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ایسی قوم کو، اللہ ایسی جماعت کو اور اللہ ایسی برادری کو اس روئے زمین کا حاکم بنا دے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین سے اللہ ان کے لیے راضی ہوا ہے اس دین کو اللہ تعالیٰ قوت پہنچائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ جو ان کے اندر خوف اور ہراس کی کیفیت ہے اعدائے اسلام کی طرف سے، اللہ اس خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ میں نے شعر پڑھا تھا، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔
آج شکوہ ہے زمانے کا، آج شکوہ ہے زمانے والوں کی طرف سے ظلم کا، آج شکوہ ہے زمانے والوں کی طرف سے تشدد کا۔ غلط شکوہ ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں فراخی تنگی دامہ بھی تھا۔ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جلوہ میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی۔ فرمایا، حضرت ثوبان اس کے راوی ہیں، عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قال قائل ومن قلة نحن يومئذ۔ آقا فرماتے ہیں کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں دنیا کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے کھانے والے کھانے کے پیالے پر ٹوٹتے ہیں۔ حضرات صحابہ متعجب ہوئے، وہ صحابہ کہ جو ان کی آنکھوں سے آنکھ ملائے، جو ان سے ٹکرائے وہ پاش پاش ہو جائے۔ ایسے مجاہد اور ایسے بلند ہمت صحابہ، بہادر صحابہ اور جو ایمان کی اعلیٰ سطح پر موجود تھے، ان صحابہ کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان والوں کی حالت بیان کی تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ کیا اس دن تعداد ہماری کم ہوگی؟ قال قائل ومن قلة نحن يومئذ، کیا اس دن تعداد ہماری کم ہوگی؟ تو آقا نے فرمایا، لا بل انتم کثیر، تعداد تمہاری کم نہیں ہوگی، تم بہت ہوگے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُسَاءٌ كَغُسَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہارے زیادہ ہونے کے باوجود تمہاری مثال سمندر کے خس و خاشاک کی طرح ہوگی، سمندر میں بہنے والے کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگی۔ وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ عَدُوِّ قُلُوبِكُمْ المحابت من عدوکم المحابت منکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری دھاک نکال دیں گے۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ خود تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دیں گے۔ قال قائل ملوان یا رسول اللہ، کہنے والے نے کہا وہ وہن کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ تو آقا نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، وہ دنیا کی محبت ہے اور موت کو ناگوار جاننا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہمیں اپنے گریبان پر سر ڈال کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اخلاقی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، عقائد کے اعتبار سے ہمارا حال، اخلاق کے اعتبار سے ہمارا حال کیسا ہے؟ کیا ہم ایمان والا بندہ ہونے کے باوجود کیا ہم ایمان کی صحیح سطح پر اور ایمان کی صحیح حقیقت پر قائم ہیں؟ حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کی شریعت کا خلاصہ کیا ہے؟ تو حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں حکم دے اس کو تم بجا لاؤ، اور جس سے روک دے اس سے تم رک جاؤ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ کیا ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے؟ ہم ایمان والے بندے ہیں، ہم نے رب کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے نبی کی رسالت کا اقرار و اعتراف کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم جو چاہیں وہ دیکھ نہیں سکتے، ہم جو چاہیں وہ سن نہیں سکتے، ہم جو چاہیں وہ بول نہیں سکتے، ہم جس طرف چاہیں اس طرف قدم اٹھا نہیں سکتے، اور ہم جو چاہیں وہ کر نہیں سکتے۔ ہم وہی دیکھیں گے جس کے دیکھنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے، ہم وہی سنیں گے جس کے سننے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے، ہمارے قدم اسی راہ پر اٹھیں گے جس کی طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہماری زبان سے وہی بول نکلیں گے جن بول کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا، یا نبی اللہ من نجات،
من نجات، یا نبی اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو آقا نے بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. نمبر 2، وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، آپ کا گھر آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز آپ کے حق میں رزق کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے مقدر کر دی گئی ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ضروری کام تمہارے ذمے ہیں وہ وہی کرو گے، اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچاؤ گے. اور اس سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں رہے. وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، دوسرے مقام پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبی میں سے یہ بات ہے کہ انسان لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے. اور تیسری بات آقا نے ارشاد فرمائی ہے وَلْيَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے غلطیوں پر رویا کرو، اپنی غلطیوں پر رویا کرو. انسان ہیں ہم، غلطیاں ہو سکتی ہیں. غلطی ہو جانا یہ انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین انسانی فطرت ہے غلطیوں کا ہو جانا. لیکن غلطی پر قائم رہنا اور غلطی پر نادم و شرمندہ نہ ہونا یہ انسانی فطرت کے منافی ہے، یہ شیطان کی فطرت ہے. اس لیے بہت مختصر سے وقت میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر کمال پیدا کر دیں، ہمیں اس کی کوشش کرنا ہے. دوسرے یہ کہ زبان سے جو بھی نکلے سچ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، خلاف واقعہ کوئی بات نہ نکلے، خلاف واقعہ کوئی بات نہ نکلے. اور تیسرے یہ کہ ہم اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر رویا کریں. اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے. اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے حد سے زیادہ تجاوز کیا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا. تھوڑا سا وقت فارغ کیا کرو اور اپنی زندگی کا محاسبہ کیا کرو اور اللہ کے سامنے گرم گرم ندامت کے آنسو بہایا کرو. آقا فرماتے ہیں 2 قطرے کبھی رائے گا نہیں جاتے. ایک وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنا خون بہاتا ہے، زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے. ایک وہ بندہ جو تنہائی میں اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، آنسو زمین پر گرنے نہیں پاتے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.